بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجرح والتعدیل یہ علم حدیث کے میدان میں ایک اہم فن ہے اور اہم حصہ ہے اور ایک علیحدہ اپنی حیثیت رکھتا ہے۔ الجرح والتعدیل، الجرح والتعدیل کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس پر ہم بات کریں۔ جرح کا لغتاً یہ معنی ہے التاثیر فی الجسم بسیف او نحوہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی زخم کا لگ جانا یا جسم کے اندر کسی چیز کا اثر ہونا یا زخم لگنا یا تو تلوار کے ساتھ ہو یا کسی اور چیز کے ساتھ ہو، وہ اس کو کہتے ہیں جرح۔ جس طرح جسم کے اندر کوئی زخم آئے تو اس کو ایک قسم کا ایک عیب کہا جاتا ہے۔ جسم کے اندر چوٹ لگی ہے تو وہ ایک زخم آیا ہے، چاہے وہ تلوار کے ساتھ ہو چاہے وہ کسی اور چیز کے ساتھ ہو۔ اسی طرح ایک جرح کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان کے ساتھ کسی کو زخم لگنا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کو برا بھلا کہتا ہے، ایک تو اس کا یہ مطلب ہے، یا کوئی آدمی کسی کے اندر برائی کو بیان کرتا ہے، یا کوئی آدمی بتاتا ہے کہ یہ شخص اس چیز کے قابل ہے کہ نہیں ہے، یہ اس چیز کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ کہے کہ یہ اس کے لائق نہیں ہے، قابل نہیں ہے، اور وہ اس مقام پر جس مقام پر کھڑا کرنے جا رہے ہیں وہ اس کے اہل نہیں ہے، اس کو کہیں گے جرح۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک جسم کا زخم ہے اور ایک کردار کا زخم ہے۔ جو کردار کا زخم ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے جرح و تعدیل کے اندر۔ جو فن حدیث کا، جو علم حدیث کا ایک فن ہے جرح و تعدیل، اس سے مراد جسم کا زخم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد جو کردار کا زخم ہے یا کردار میں کسی کی نااہلیت کو ثابت کرنا ہے، اس کو الجرح کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ جو انسان کے اندر کمی پائی جائے یا جو انسان کے اندر عیب پایا جائے، جو اس کو عدل کے مقام سے نیچے لے کر آ جائے، جو اس کی قبولیت کے مقام سے اس کو نیچے لے کر آ جائے، اس کو ہم کہتے ہیں جرح۔ اب جو فن حدیث کے اندر جرح ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی محدثین کرام کی اصطلاح میں اس کی تعریف ہے الطعن فی الراوی بما یخل بعدالتہ او ضبطہ۔ راوی کے اندر ایسا طعن پایا جانا، جو حدیث کو بیان کرنے والا ہے اس کے اندر ایسا طعن موجود ہو، ایسا عیب موجود ہو، ایسا نقص موجود ہو جو اس کی عدالت اور اس کے ضبط میں مخل ہو رہا ہو، جو بتا رہا ہو کہ یہ شخص اس کے قابل نہیں ہے، یہ شخص عادل نہیں ہے، یہ شخص ثقہ نہیں ہے، یہ شخص قابل قبول نہیں ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے الجرح کا۔ الطعن فی الراوی بما یخل بعدالتہ او ضبطہ۔ راوی میں ایسی خرابی، ایسا عیب، ایسا طعن، ایسا نقص پایا جائے جو اس کی عدالت میں مخل ہو اور اس کو عادل نہ رہنے دے، اس کو کہتے ہیں جی الجرح۔ اور اس کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اس کو تخفیف کے ساتھ پڑھا جائے، جرح ماضی کے ساتھ، تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے را کی تخفیف کے ساتھ کہ اس کو یہ زخم لگا یا اس کو یہ زخم پہنچا یا اس شخصیت کے اندر یہ عیب ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی کی طرف لے کر جائیں تو اس کے اندر یاد رکھیے گا جس طرح جرح ہے یہ ثلاثی مجرد ہے، اور ثلاثی مزید فی میں جب جائیں تو جرح باب تفعیل سے آئے گا۔ جب باب تفعیل سے آئے گا جس طرح تجری ہے اور جرح ہے تو اس کا مقصد ہوگا کہ اس کے معنی میں مبالغہ کیا جا رہا ہے، یعنی کسی چیز کی کثرت کو بیان کیا جا رہا ہے، کسی کی جرح میں اور اس کی عیب کے اندر جو زیادتی پائی جاتی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جب یہ ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی کی طرف جائے گا تو پھر اس کے اندر کثرت کا معنی پایا جائے گا۔ تو یہ ہے جرح۔ دوسرا آ گیا تعدیل۔ تعدیل کس کو کہتے ہیں؟ تعدیل کہتے ہیں کسی کی خوبی کو بیان کرنا۔ کسی کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہے، کسی کے اندر اچھی صفت پائی جاتی ہے، کسی کا اچھا اور اعلیٰ کردار ہوتا ہے، اس کو بیان کرنے کو تعدیل کہتے ہیں۔ اور اسی سے متعلق جس طرح تزکیۃ الانسانی و مدح، انسان کی
پیوریفیکیشن کو سامنے لے کر آنا کہ یہ صاف ستھرا انسان ہے، اچھا انسان ہے، یہ بے عیب انسان ہے، یہ داغدار نہیں ہے، آپ جس فن میں اس کو لینا چاہ رہے ہیں یہ اس کے قابل ہے، یہ اس کو آپ درجہ قبولیت دے دیں. تو اگر اس کو حدیث پاک کے اندر لیا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس شخص کی حدیث قابل قبول ہے. کسی بھی شخصیت کے بارے میں اس کی خوبی کو بیان کرنا اور اس کی جو اچھی صفات ہے، اچھا کردار ہے، اس کو بیان کرنا، اس کو تعدیل کہا جاتا ہے. جو اس کا نیگیٹو ہو اس کو جرح کہا جاتا ہے، اور جو اس کا پازیٹو ہو اس کو تعدیل کہا جاتا ہے. تو یہ ایک باقاعدہ طور پر فن ہے. جب اس شخصیت کی عدالت کی طرف نسبت کی جائے گی اور اس کی اچھی خوبیوں کو بیان کیا جائے گا تو اس کو تعدیل کہا جائے گا. اب تعدیل جو لفظ ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ باقاعدہ طور پر چونکہ ایک اصطلاح ہے تو اس کی تعریف کیا ہے؟ تزکیۃ الراوی بِأَنَّهُ عَدْلٌ أَوْ ضَابِطٌ، راوی کی اچھائی کو بیان کرنا، اس کی پیوریفیکیشن کرنا، اس کو اس کی صفائی ستھرائی کو بیان کرنا، اس کو قابل ٹھہرانا اس اعتبار سے کہ وہ راوی عادل ہے یا ضابط ہے، یعنی قابل قبول ہے، اس کی حدیث کو قبول کیا جائے گا، اس کو تعدیل کہتے ہیں. اب اس کو سادہ لفظوں میں یہ سمجھیں کہ کوئی بھی راوی ہے، اگر اس کی خامی بیان کی جائے گی تو وہ اس کی جرح ہوگی، اگر اس کی خوبی بیان کی جائے گی تو وہ اس کی تعدیل ہوگی. اب یہاں پر کسی بھی راوی کی جرح و تعدیل کو بیان کر کے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ راوی قابل قبول ہے کہ نہیں. جب تک راوی کے بارے میں علم نہ ہو تب تک انسان اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا کہ ہم نے راوی کو صحیح قرار دینا ہے یا ضعیف قرار دینا ہے. جب راوی کے بارے میں پتہ نہ ہوگا تو سند کے بارے میں پتہ نہ ہوگا، جب سند کے بارے میں پتہ نہ ہوگا تو آپ حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ سند، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. تو اس لیے یہ ایک بنیادی علم ہے جس کا ہم نے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیا ہے اور اس کے متعلق مختصر سا ایک مفہوم بیان کیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں علم حدیث اور اس کے اندر موجود اس کی مختلف جہتوں کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ وسلم.